بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور میں نے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لی ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ جل وعلا میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے جس سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا اور میں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فاسقہ فاجرہ عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر لوگوں کو جلا نہ دے۔ محترم احبہ، وہ عورت وہاں سے پریشان ہو کر چلی جاتی ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والی اس عورت کو آپ نے واپس کیوں بھیج دیا؟ کیا آپ نے اس سے زیادہ برائی والا کوئی نہیں دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، اس سے زیادہ شر والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی زنا بھی کیا اور بچے کو قتل بھی کر دیا، اس سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا، اے موسیٰ، اس زنا کرنے والی عورت اور چھوٹے بچے کو قتل کرنے والی عورت سے بھی بڑا گنہگار وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم احبہ، امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمہ، جن کا انتقال 748 ہجری میں ہوا، انہوں نے اس روایت کو اپنی کتاب القبائر میں نقل کیا ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، غور کرنا اس بات پر، تو جو غصے میں آ کر اکثر کہہ دیا کرتا ہے کہ جانے یہ مصیبتیں کیوں آ جاتی ہیں، یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں، یہ پریشانیاں مجھ پر کیوں آتی ہیں؟ بھائی آخر میں نے گناہ ہی کون سا کیا ہے؟ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، کون سا قتل کیا ہے میں نے، کون سا زنا کیا ہے میں نے؟ ارے نادان، تیری فجر قضا ہو گئی اور تو کہتا ہے تو نے کون سا جرم کیا ہے؟ تو نے غفلت کی وجہ سے عشاء کی نماز قضا کر دی اور پھر بھی کہتا ہے یار میں نے گناہ کون سا کیا، یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تیرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے موسیٰ، زنا کرنے والی عورت اور ایک چھوٹے بچے کو قتل کرنے والی عورت سے بڑا گنہگار آپ نے نہیں دیکھا؟ پھر اللہ جبریل امین کے ذریعے یہ پیغام موسیٰ علیہ السلام تک پہنچاتا ہے کہ اے موسیٰ، جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑتا ہے وہ زنا کرنے والی سے بھی بڑا گنہگار ہے اور قتل کرنے والے سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ امام راضی علیہ رحمہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی ایک عورت کا بھی ایسا ہی واقعہ نقل فرمایا ہے۔ اس سے بھی یہی جرم ہوا تھا، زنا کا ارتکاب ہو گیا تھا، اس کا خامند کہیں باہر گیا ہوا تھا، اس نے زنا کیا اور جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ تو شادی شدہ ہے اور تو نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، اس کی سزا رجم ہے، اور قتل کی سزا، اس بچے کے قتل کی سزا قتل ہے۔ اور دیگر دنیاوی اور اخروی سزائیں بیان کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا ہی اہم جملہ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جس پریشانی کی حالت میں گھبرائی ہوئی آئی تھی، میں نے تو سمجھا تھا کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی ایک نماز عصر کا قضا ہو جانا قتل و زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم ہے، اور یہ جرم اس کا ہے جس کی ایک نماز قضا ہو گئی، جس نے ایک مرتبہ حی علی الصلاۃ کے بلاوے کو نظر انداز کیا، یہ اس کا جرم ہے۔ محترم احبہ، غور کیجئے گا، شیطان کا جرم کیا تھا؟ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا، اس نے ایک مرتبہ ایک سجدے سے انکار کیا اور مردود بارگاہ ہو گیا۔ شیطان نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، شیطان نے کوئی زنا نہیں کیا تھا، کوئی چوری اور ڈکیتی نہیں کی تھی۔ شیطان کا جرم کیا تھا؟ شیطان کا جرم یہی تھا، اللہ جل وعلا نے سجدے کا حکم ارشاد فرمایا، اس نے ایک مرتبہ انکار کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ ہو گیا۔ اور یہاں ایک مسلمان کو بار بار سجدوں کے لیے بلایا جاتا ہے، 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے ذریعے اللہ جل وعلا کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اسے اللہ جل وعلا کے حکم کی پرواہ ہی نہیں۔ محترم احبہ، ایسے بے نمازی کو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آخرت میں قیامت کے روز فرعون کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابی بن خلف جیسے اللہ جل وعلا کے دشمنوں کی صف میں وہ اپنے آپ کو پائے گا۔ اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خود کو مسلمان کہہ رہا ہے اور آخرت میں جب اٹھایا جاتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے دشمنوں کی صفوں میں پاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہے؟ اللہ جل وعلا ہمیں نمازوں میں استقامت عطا فرمائے، اور روز محشر قیامت کے روز اللہ جل وعلا ہمیں اپنے سامنے اور اپنی مخلوق کے سامنے اس ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے کہ ہمیں اللہ جل وعلا کے دشمنوں کی صفوں میں اٹھایا جائے۔ اور پھر ہمارے کچھ نادان بھائی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایسا بھی تو نہیں ہے کہ ہم بے نمازی ہیں، بس کام کاج کی وجہ سے کچھ نمازیں رہ جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں 4 پڑھ لیتا ہوں، بس فجر قضا ہو جاتی ہے۔
کوئی کہتا ہے کہ بھائی رات تھکا ہوا اگر آتا ہوں تو بغیر عشاء ادا کیے سو جاتا ہوں، لیکن 4 نمازیں تو کہیں گئی ہی نہیں نا بھائی، 4 نمازیں تو پکی پڑھتا ہوں، میں کوئی بے نمازی نہیں ہوں اور پکا نمازی ہوں۔ اچھا 4 نہ صحیح، فجر اور عشاء کو چھوڑ کر 3 نمازیں تو عرصے سے بلا ناغہ پڑھ رہا ہوں بھائی، بڑا پکا نمازی ہوں، 3 نمازیں تو میری کبھی قضا ہی نہیں ہوتی۔ اور کوئی ظالم کہتا ہے کہ فجر پڑھ کر کام پر جاتا ہوں بھائی، لیکن کاروباری مصروفیات کی وجہ سے ظہر، عصر اور مغرب کو ان تینوں نمازوں کو عشاء کے ساتھ ملا کر قضا پڑھ لیتا ہوں۔ میں تو نمازی تو ہوں نا بھائی، مجھے بے نمازی تو نہ کہا جائے۔ ارے ظالم انسان، تم اپنے آپ کو نمازی کہتا ہے، 4 پڑھنے والا نمازی نہیں ہوتا، 3 پڑھنے والا نمازی نہیں ہوتا، تو اپنے آپ کو پکا نمازی کہتا ہے۔ میرے دوست، جو ایک نماز بھی بغیر عذر شرعی ترک کر دیتا ہے وہ بے نمازی ہے۔ جو نمازیں قضا کرنے کی عادت بنا لیتا ہے وہ نمازی نہیں ہوتا، وہ بے نمازی ہوتا ہے۔ اور ایسے بے نمازی کے لیے قرآن و سنت میں سخت عذاب بیان کیا گیا ہے۔ میرے نادان بھائی اور میری ناسمجھ بہن، یہ کاروباری مصروفیات اور گھریلو کام کاج یہ نماز ترک کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ اس عذر کو قبول نہیں کرتی، یہ عذر شرعی نہیں ہے۔ کس قدر جہالت ہے کہ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے 3 یا 4 نمازیں پڑھنے والا بھی اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ بھائی میں بے نمازی تو نہیں ہوں، اور دن بھر کی نمازیں عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھنے والا بھی خود کو پکا نمازی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، شریعت مطہرہ میں نمازی وہی ہے جس کی کوئی نماز بغیر عذر شرعی قضا نہیں ہوتی۔ 5 پڑھتا ہے، 4 نہیں پڑھتا، 3 نہیں پڑھتا، 5 نمازیں پڑھتا ہے، باقاعدگی سے پڑھتا ہے۔ اور ایسے پختہ نمازی کی اگر ایک نماز بھی فوت ہو جائے نا تو نماز کا فوت ہو جانا اس کے لیے اس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے جیسے گھر میں کوئی فرد فوت ہو گیا ہو۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فاتته صلاة فكأنما وطر اهله وماله، جس کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیے گئے ہوں۔ جو حقیقتاً نمازی ہوتا ہے، اگر اس کی ایک نماز بھی قضا ہو جائے نا تو پھر وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا ٹریجڈی والا دن ہوتا ہے۔ اور قضا پڑھتے وقت بھی رنج و غم اور ندامت و شرمندگی میں اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ آج اس کا کوئی اپنا فوت ہو گیا ہے، آج اس کا سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، اس کا سارا مال چھین لیا گیا، ساری دولت چھین لے گی۔ اسے ایسا صدمہ پہنچتا ہے، اس کا غم، اس کی پریشانی اور اس کی ندامت و شرمندگی اس کے چہرے پر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ 3 یا 4 نمازیں پڑھنے والے یا آئے دن قضا پڑھ کر اپنے آپ کو نمازی سمجھنے والے میرے نادان دوست، غفلت کی اس نیند سے آج بیدار ہو جا۔ آج بیدار نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ سورہ مریم میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، بس ان کے بعد کچھ ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چلے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پس ان قریب وہ جہنم کی گہری وادی میں جائیں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے عمل کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں نماز ضائع کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نماز بالکل چھوڑ دی، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا نہیں کی۔ یعنی وہ شخص جو اپنی نماز قضا کر دیتا تھا، جس کی نمازیں قضا ہو جاتی تھی، اسے نماز ضائع کرنے والا کہا گیا ہے۔ امام التابعین حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس نے ظہر نہ پڑھی ہو اور عصر کا وقت ہو جائے، یعنی ایسا شخص جو نماز تو پڑھتا تھا لیکن غفلت کی وجہ سے اس کی نمازیں قضا ہو جاتی تھی، نماز میں سستی کرتا تھا، یہ عذاب اس کے لیے ہے۔ فرمایا جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے اور توبہ نہ کرے، یلقون غیا، اسے اللہ جل وعلا نے مقام غی سے ڈرایا ہے۔ اور مقام غی کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک نہایت گہری وادی ہے جس کا عذاب بہت شدید ہے۔ غور کریں میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں، میرے وہ بزرگ، میری وہ مائیں، میرے وہ دوست جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کبھی وقت پر پڑھ لیتے ہیں، کبھی قضا ہو جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پکے نمازی ہیں۔ امام ابن حجر اور امام ذہبی نے کتاب الکبائر میں ایک واقعہ نقل فرمایا، ایک عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی تدفین کے بعد اللہ جل وعلا اس کے قبر کے عذاب کو اس کے بھائی پر منکشف کر دیتا ہے۔ اس کے بھائی کا کچھ سامان قبر میں رہ جاتا ہے۔ تدفین کے بعد جب وہ گھر جاتا ہے اور اپنا سامان تلاش کرتا ہے تو پھر اسے یاد آتی ہے کہ بہن کی تدفین کے وقت اس کا وہ سامان قبر میں گر گیا تھا۔ جب واپس قبرستان جاتا ہے، قبر کھودتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ روتے ہوئے واپس گھر آتا ہے اور اپنی ماں سے اپنے مشاہدے کا حال بیان کرتا ہے۔ ماں کو بتاتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، اور ماں سے پوچھتا ہے کہ میری بہن کے اعمال کیا تھے۔ تو ماں نے اس کی بہن کا ایک ہی گناہ بیان کیا۔ ماں نے کہا بیٹے تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا پڑھتی تھی، قضا پڑھتی تھی۔
محترم احبہ، اہل علم نے اس روایت پر کلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو شخص عام طور پر نماز پڑھتا ہو لیکن سستی کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہو، یہ اس کا عذاب ہے کہ قضا پڑھنے والے کی قبر اگر آگ کے شعلوں سے بھر جاتی ہے تو بتاؤ جو بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں اس کے عذاب کا عالم کیا ہوگا، اس کا عذاب کس قدر دردناک ہوگا۔ میرے دوستو، جو ایک نماز بھی بغیر عذر شرعی کے قضا کرتا ہے اس کا جرم زانی سے بڑا ہے، قتل کرنے والے سے بڑا ہے، چوری سے بڑا ہے، ڈکیتی سے بڑا ہے، رشوت سے بڑا ہے۔ جو نماز میں سستی کرتا ہے، اپنے وقت پر ادا نہیں کرتا، قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں یلقون غیا، جو نماز میں سستی کرتا ہے، نماز اپنے وقت پر ادا نہیں کرتا، اسے جہنم کی گہری وادی جس کا نام غی ہے اس میں عذاب دیا جائے گا۔ تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کا عذاب کس قدر دردناک ہوگا۔ میری آج کی یہ گفتگو اس کے متعلق نہیں ہے جو نماز بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے، قضا کرتا ہے۔ آج جتنی روایات پیش کر رہا ہوں یہ اسی حوالے سے پیش کر رہا ہوں، لیکن اس سے ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچنا چاہیے جو بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں۔ محترم احبہ، نماز کسی حال میں معاف نہیں، بیماری کی حالت میں بھی نماز فرض ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں۔ نماز تو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ محترم احبہ، نماز چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہے، تارک الصلاۃ ہونا تو کجا۔ ہمارے اسلاف تو اس تصور سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں نماز میں سستی کرنے والوں میں ان کا نام نہ لکھا جائے یا نماز ضائع کرنے والوں میں ان کا شمار نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھ میں پانی اتر آیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن چند نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ جل وعلا کے یہاں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ جل وعلا اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ اکبر! کہا کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ من لقی اللہ وہو مودع للصلاۃ، جو اللہ جل وعلا سے یوں ملاقات کرے کہ وہ نماز کو ضائع کرنے والا ہو تو اللہ جل وعلا اس کی کسی نیکی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ خود کو نیکوکار سمجھے گا کہ میری اور تو بہت نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے میری نماز قضا ہو گئی تھی لیکن میں نیک تو ہوں، میں صدقات دیتا ہوں، میں نے مسجدیں بنائی ہیں، میں خدمت خلق بجا لاتا ہوں، میرے اخلاق اچھے ہیں، یعنی اس کی اور بے شمار نیکیاں ہوں گی، وہ روزے دار بھی ہوگا، اس نے حج بھی کیا ہوا ہوگا، وہ خدمت خلق بھی بجا لاتا ہوگا، صدقات بھی دیتا ہوگا، وہ کہے گا کہ میری اور بے شمار نیکیاں ہیں، میں ایک اچھا انسان ہوں، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کو مارا نہیں ہے، میں نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ کہا کہ اگر وہ تارک الصلاۃ ہے، اگر اس کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، اگر وہ نمازیں قضا کرتا ہے تو اللہ جل وعلا کو قیامت کے روز اس کی کسی اور نیکی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان۔ اللہ اکبر! کہا کہ جس نے نماز ترک کی قیامت کے روز وہ اللہ جل وعلا سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا اور اس سے اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محترم احبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے متعلق سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطروں میں لکھا ہوگا۔ پہلی سطر میں لکھا ہوگا اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، اور دوسری سطر میں لکھا ہوگا اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، اور تیسری سطر میں لکھا ہوگا کہ جس طرح تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا اسی طرح آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ آنکھ میں پانی اتر آیا اور لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ چند دنوں کی نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ جل وعلا کے یہاں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ محترم احبہ، اگرچہ ان کے اس عذر کی وجہ سے نماز چھوڑنا ان کے لیے جائز تھا، وہ اس عذر کی وجہ سے ہرگز تارک الصلاۃ نہ ہوتے، لیکن انہیں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں نماز ضائع کرنے والوں میں میرا شمار نہ ہو جائے۔ اور ایک روایت میں تو آیا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ آپ کی نمازیں قضا نہیں ہوں گی، بس 5 دن زمین کے بجائے بلند لکڑی پر سجدہ کرنا ہوگا، یعنی زمین پر سجدہ نہیں کر پائیں گے، سجدہ کریں گے لیکن بلند لکڑی پر سجدہ کرنا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا 1 رکعت بھی اس طرح ادا نہیں کروں گا۔ میرے دوست، جسے سجدے کی لذت مل جائے وہ کہتا ہے کہ بھائی بینائی جاتی ہے تو جاتی رہے، لیکن ایک سجدے کی لذت سے جو روشنی اور بینائی دل کی آنکھ کو ملتی ہے اس کا مقابلہ و موازنہ ماتھے کی آنکھ کی روشنی سے کہاں کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی
اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ ویسے تو مسجدوں میں ہزاروں سجدے کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جس سجدے کو آج ممبر و محراب ترستے ہیں وہ سجدہ کون سا ہے؟ یہ وہ سجدہ ہے جو اس قدر انہماک قلب اور حضوری قلب سے ادا کیا جاتا ہے کہ بندے میں ایسی انقلابی روح پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ در در دیے در در نالوں، در بن جا ایک دردا، چول کتا کیوں خویندائیں در بن وقتاں وردہ۔ جب وہ ایک در کا در بن جاتا ہے پھر اللہ جل وعلا اسے در در کی در در سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ کا منگتا بن جاتا ہے پھر کسی اور کی بارگاہ میں جولی پھیلانے کی حاجت کبھی پیش نہیں آتی۔ در در دیے در در نالوں، در بن جا ایک دردا، چول کتا کیوں خویندائیں در بن وقتاں وردہ۔ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پہ حرام۔ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پہ حرام۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ پر حملہ کیا گیا تو ہر وقت جسم سے خون جاری رہتا، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا اور انہیں بیدار کیا جاتا اس شدید بیماری اور کمزوری کی حالت میں، محترم احبہ غور کیجئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف میں کیا ارشاد فرماتے ہاں سنو سنو، جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اسی حالت میں پھر نماز ادا کرتے۔ آج ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جائے اور کوئی اللہ کا نیک بندہ اس بیمار شخص کو نماز کی تلقین کرے تو رشتہ دار اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ بھائی اسے اس کی بیماری کا خیال نہیں، اسے اس کی تکلیف کا خیال نہیں، یہ اس حالت میں بھی اس کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، اسے شرم نہیں آتی؟ اور بے شرم و شرم تم کرو۔ آج اگر کوئی اسے نماز کی تلقین کر رہا ہے، نماز کی دعوت دے رہا ہے، تو اگر وہ اس دنیا سے اس حالت میں چلا گیا تو شاید اس نماز کی برکت سے اس کی آخرت سنور جائے، شاید دل سے توبہ کرے اور اللہ جل وعلا ماضی کے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ تو اس کی آخرت کی دائمی زندگی سنوارنے کے لیے اسے دین کی دعوت دے رہا ہے، تم اسے کہہ رہے ہو تم شرم کرو۔ یعنی جو دین کی دعوت دے رہا ہے، نماز کی دعوت دے رہا ہے، اس کی آخرت کو بچانے کے لیے بیچارے نے ڈرتے ہوئے کہہ دیا ہے تو تم اس کی قدر کرو، تم اس کا احترام کرو۔ بھائی وہ تمہارے بابے کی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس کو دعوت دے رہا ہے۔ بھائی کسی بیمار کو نماز کے لیے بیدار کرنا دور حاضر میں تو بہت بڑی بات ہے۔ بیمار تو بیمار، آج ایک ماں اپنے 4 سال کے بچے کو صبح کے وقت اسکول کے لیے بیدار کرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتی، لیکن 15-16 سال کے بچے کو فجر کے وقت جگانے کے عمل کو شدت پسندی اور ظلم سے تعبیر کرتی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی یہ تھکا ہوا ہے بیچارہ، اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، لیکن وہ 4-5 سال کے ننھے بچے کو اسکول کے لیے بیدار کرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا، کوئی اسے ظلم نہیں کہتا، کوئی ماں یہ نہیں کہتی کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، یہ کم سن بچہ ہے، کم عمر بچہ ہے، اس کو اس وقت بیدار نہ کرو، اس کو اس وقت تکلیف کیوں دے رہے ہے، کوئی نہیں کہتا۔ 4-5 سال کے ننھے بچے کا دنیاوی مستقبل سنوارنے کے لیے اسے ہر تکلیف برداشت کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، بلکہ باپ ماں سے ناراض ہو جاتا ہے کہ تو نے اسے اسکول کے لیے کیوں نہیں جگایا، لیکن 15 سال کے بچے کے دونوں جہانوں کے مستقبل کو برباد کرتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آتی۔ اپنی ہی اولاد کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچانے کی نہ باپ کو پرواہ ہوتی ہے نہ ماں کو پرواہ ہوتی ہے، لیکن میرے دوستو پتہ اس وقت چلے گا جب قیامت کے روز یہی اولاد اپنے والدین کو گریبان سے پکڑ کر جہنم کی آگ میں دھکیل رہی ہوگی کہ ہماری آج کی بربادی کا سبب تم ہو۔ تم نے ہمیں اس مختصر زندگی کی کیریئر پلاننگ تو سکھا دی، لیکن تم نے ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ فجر قضا ہو گئی تو لاکھوں برس جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ اس وقت بیٹا کہے گا کہ میں 5 سال کا تھا اور نرم بستر سے بیدار ہو جاتا تھا، کیونکہ تم نے مجھے پٹی ہی یہی پڑھائی تھی کہ اگر اسکول نہ گیا تو تمہارا کیریئر برباد ہو جائے گا، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ گے، تیری ناکامی پر لوگ ہنسیں گے، بڑے ہو کر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، زمانے کے تانوں اور غربت اور بھوک اور پیاس کو کیسے برداشت کرو گے۔ ہے میری ماں، ہے میرے ابو جی، تم نے پیٹ کی عارضی آگ سے تو ڈرایا تھا، لیکن افسوس کہ اس دن کی آگ کے بارے میں تم نے ہمیں کبھی کچھ بتایا ہی نہیں۔ آج تمہاری وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، جانے کتنے برس جہنم کی آگ میں جلوں گا، اور سب سے بڑی محرومی تو یہ ہے کہ میں خود کو نیک سمجھتا تھا، لیکن آج میرے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہوں، میں اللہ کے غضب اور ناراضگی کے ساتھ مخصوص ہوں، اور آج تیرا بیٹا اللہ جل وعلا کی رحمت سے مایوس ہے۔ اے میرے والدین، آج آپ کی وجہ سے میں فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف جیسے اللہ کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہوں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا؟ آج اللہ کی ساری مخلوق میری پیشانی پر لکھی ہوئی ان عبارتوں کو پڑھ رہی ہے۔ ابو جی دنیا کی نظروں اور دنیا کے تانوں سے تو ڈراتے تھے، لیکن اس دن کی رسوائی کا ذکر بھی نہیں کیا، مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ یہ دن بھی آنے والا ہے۔
کاش کہ تم نے مجھے جگایا ہوتا، کاش کہ تم نے مجھے نماز کی اہمیت بتائی ہوتی۔ تمہیں فجر کے وقت میرے آرام کا بہت خیال تھا، اور پورا دن جب سکول میں گزار کر میں گھر واپس آتا تو ہوم ورک کے بارے میں بات کرتے، ہوم ورک کیا ہے یا نہیں، ٹیوشن پر بھیجنے کا اہتمام بھی کیا جاتا، اور جب میں ٹیوشن سے واپس آتا تو فوراً کہا جاتا اب آرام سے سو جاؤ کیونکہ ارلی مارننگ جاگنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بارے میں مجھے کبھی تم نے بتایا ہی نہیں کہ عشاء بھی پڑھنی ہے۔ فجر کے وقت جگانے کا اہتمام کبھی تم نے کیا ہی نہیں کیونکہ تمہیں میرے آرام کا بہت خیال تھا نا۔ ارے جب 5 سال کا تھا تو دنیا کی ناکامی کے ڈر سے سکول کے لیے بیدار ہو جاتا تھا، تو 14 سال کی عمر میں آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے میں کیوں نہ بیدار ہوتا۔ کاش کہ تم نے مجھے جگایا ہوتا، کاش کہ تم نے مجھے نماز کی اہمیت بتائی ہوتی۔ میرے بھائیو، اپنا اور اپنی اولاد کا دنیاوی اور اخروی مستقبل سنوارنے کے لیے آج بیدار ہو جاؤ۔ مرنے کے بعد تو سب بیدار ہو ہی جاتے ہیں، اس وقت تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہی ہے جو دنیا میں سمجھ جائے، کیونکہ وہاں تو سب سمجھ جائیں گے اور وہاں سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حقیقی سمجھدار وہی ہے جو اس دنیا میں سمجھ جائے۔ Everyone will understand in the hereafter, but that understanding will be useless. It will not benefit anyone. A wise man is the one who understands in this dunya. A wise man is the one who wakes up from the sleep of unconsciousness, from the sleep of negligence in this dunya, in this worldly life. آج ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں اولاد کے مستقبل کے بارے میں، کریئر پلاننگ کے بارے میں، اپنے اہداف کو کیسے مقرر کرنا ہے، اپنے گولز کو کیسے مقرر کرنا ہے، سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے، سیلف ڈسکوری کیا ہے، ڈٹرمنیشن کیا ہے، کنوکشن کیا ہے، ٹائم مینجمنٹ، رسک مینجمنٹ، فیئر مینجمنٹ، ان سب پر ہم سارے باتیں کرتے ہیں، ہم بھی بیانات کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اور یہ ضروری بھی ہے کہ بھائی اپنی انفرادی زندگی کو بہتر کیسے بنائیں، اپنی عائلی زندگی کو بہتر کیسے بنائیں، اجتماعی زندگی کو بہتر کیسے بنائیں، اور یہاں تک کہ پھر ہم عالم اسلام کے حوالے سے بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے، ہماری زبوں حالی کے اسباب کیا ہیں، آج علم کی کمی ہے اور ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ میرے دوستو، ایک بات میں تمہیں بتا دوں، آج ہماری جتنی تعداد ہے دنیا میں، اتنی تعداد ہماری ماضی میں کبھی نہیں تھی۔ ظاہری اسباب اور دنیاوی قوت کے اعتبار سے آج جتنی طاقت ہمیں حاصل ہے، ماضی میں اتنی طاقت ہمیں کبھی حاصل نہیں تھی۔ لیکن ماضی میں ہم حکومت کرتے تھے، ماضی میں ہم حاکم تھے، آج ہم محکوم کیوں ہیں، آج ہم مظلوم کیوں ہیں؟ آج 1.5 ارب سے زائد عددی قوت رکھنے والی مسلم دنیا، تمام تر دنیاوی وسائل رکھنے کے باوجود آج اس قدر قسم پرسی اور پسماندگی اور زبوں حالی کا شکار کیوں ہے؟ آج اسلحے کی قوت بھی ہے، فوجی قوت بھی ہے، آج 56 مسلم ممالک ہیں، ہر طرف مساجد ہی مساجد ہیں، درسگاہیں ہیں، علماء کی کثرت ہے، آج ہم ایٹمی طاقت ہیں، آج سب کچھ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ افرادی قوت کے اعتبار سے بہت کم ہونے کے باوجود وہ جہاں سے گزر جاتے تھے دشمنوں کے سینوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور ہم جہاں سے گزرتے ہیں دنیا ہمیں دیکھ کر ہنستی ہے، ہمارا تمسخر اڑاتی ہے، ہماری تحقیر اور تذلیل کی جاتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں؟ میرے دوستو، فرق صرف یہی ہے کہ وہ تعداد میں کم تھے لیکن ان کے پاس سجدوں کی لذت تھی، سجدوں کی قوت تھی۔ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود سجدوں کی لذت سے محروم ہیں۔ فرق یہی ہے، ہمارے پاؤں قبر میں ہے لیکن ابھی تک نہ خود عبادت میں استقامت، نہ خود سجدوں کی حقیقی لذت حاصل کر پائے، اور نہ ہی اپنی اولاد کے دلوں میں یہ جذبہ بیدار کر سکے۔ ماضی میں تعداد میں بہت کم تھے لیکن آخر وہ کون سی روحانی قوت تھی جو ہمیں توپوں سے لڑا دیا کرتی تھی؟ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں میں بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے،
شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بےتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اس بادئے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، ہماری ناکامی کا سبب کیا ہے اور ان کی فتح و کامرانی کا راز کیا تھا؟ وہ تعداد میں کم تھے لیکن پھر بھی دنیا میں چھائے ہوئے تھے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ انہیں سجدوں کی لذت حاصل تھی۔ وہ 313 تھے لیکن جنگ کے میدان میں سجدے میں گر کر رب کو پکارتے تھے۔ وہ خلا کے کائنات کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز خاک آلود کرنے کی لذت حاصل کرتے تھے۔ اپنے جسم کے 8 اعضاء کو زمین پر بچھا کر اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے انتہائی عاجزی، تذلل، تضرع اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی کمزوری اور اپنے ادنا ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے الاپتے، تمام جہانوں کے رب کی عظمتوں کا اعلان کرتے، تو یہ حضوری قلب والا سجدہ ایسے اللہ کے پیاروں کو معرفت حق کی منزلوں تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ میرے دوستو، جنہیں سجدوں کی لذت سے روحانی قوت ملتی ہے وہ کبھی سجدہ قضا نہیں ہونے دیتے، اگرچہ وہ میدان جنگ میں ہوں، اور اسی لیے دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی تھی۔ انہی سجدوں میں وہ اللہ کو پکارتے اور اللہ کی غیبی مدد حالت جنگ میں نازل ہوتی، اور حالت جنگ میں بھی کبھی ان کا سجدہ قضا نہیں ہوتا تھا۔ وہ رب سے سجدے کی حالت میں راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے، اور ہم حالت امن میں بھی اپنے آرام دہ بستروں میں غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں، نہ خود بیدار ہوتے ہیں اور نہ اپنی نوجوان نسل کو سجدوں کی لذت سے روشناس کراتے ہیں۔ اگر آج تمام مسلم دنیا سجدے میں گر کر اس رب کو پکارے تو رب کعبہ کی قسم انقلاب آ جائے۔ کم از کم مجھے سننے والے تو آج دل سے پختہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور نماز کی روحانیت تک رسائی حاصل کریں گے، اور سجدوں کی لذت خود بھی حاصل کریں گے، اور اپنی نوجوان نسل کو بھی عبادت کی لذت سے آشنا کرا کے حقیقی کامیابی کے اسباق پڑھائیں گے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہماری نماز سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ اب 3 نمازیں پڑھنے والے نہیں، 4 نمازیں پڑھنے والے نہیں، پورے دن کی نمازیں عشاء کے ساتھ ملا کر قضا پڑھنے والے نہیں بنیں گے۔ ہم ہر نماز اس کے وقت پر ادا کریں گے، اور سجدوں کی ان روحانی فورسز کے ذریعے اپنے ان اسلاف کے نقش قدم پر چلیں گے جن کے متعلق علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔